بھائی قدر کے اعتبار سے آخری عشرے کی طاق راتیں، جن میں سے ایک یہ آج کی رات ہے، یعنی 27ویں شب، اور 27ویں شب کے اعتبار سے دو باتیں آپ کی خدمت میں ہر سال بیان کی جاتی ہیں کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے پورے آخری عشرے میں ایک دن نہیں، 3 دن نہیں، 5 دن نہیں، پورا آخری عشرہ اپنے بستر کو لپیٹنے کا حکم دیتے تھے، اور یہ آخری 10 راتیں ماہ رمضان المبارک کی، یہ وہی 10 راتیں ہیں آخری والی کہ جن کے لیے پروردگار نے سورہ والفجر میں، یا جس کو سورہ حسین ابن علی علیہ السلام کہتے ہیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے وقت فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، 10 راتیں ماہ محرم الحرام کی پہلی 10 راتیں، یا ذی الحجۃ الحرام کی پہلی 10 راتیں، یا ماہ مبارک رمضان کی آخری 10 راتیں۔ تو شب قدر شب 23 کے بعد شب 25 کی اہمیت بھی، اور شب 27 کی اہمیت بھی، اور شب 29 کی اہمیت بھی۔ تو طاق ہونے کے اعتبار سے ایک اہمیت کہ طاق راتیں آخری عشرے کی، اور ایک خود آخری عشرے کی اہمیت اپنے مقام پر۔ اس اعتبار سے امام نقی علیہ السلام کا دیا ہوا تحفہ، تو اس شب میں شب قدر شب 27 ماہ رمضان میں ایک تو وحدت کی بات کریں امت کے اعتبار سے کہ سارے مسلمان اگر آج منا رہے ہوں لیلۃ القدر، تو آپ بھی منا سکتے ہیں لیلۃ القدر، آپ بھی رجاءً سارے اعمال کر سکتے ہیں، ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ امام نقی علیہ السلام کا تحفہ یاد رکھیے گا کہ امام علیہ السلام نے زیارت جامعہ کبیرہ کا ایک عمدہ ترین تحفہ عطا کیا ہے۔ تو اگر اس رات میں شب 27 ماہ رمضان ہے، آپ اگر زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کر لیں اور پھر وہ امام کی خدمت میں، اور ایک امام نہیں، سارے ائمہ کی خدمت میں، سارے ائمہ بلکہ سارے معصومین کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں، تو ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے سے آپ کی طرف سے زیارت جامعہ معصومین کی خدمت میں، اس جملے کے ساتھ کہ جہاں درود مکمل ہوا وَوَالِمَنْ وَالَاهُ وَآدِمَنْ عَادَهُ، اے خدا جو دوستی رکھے امام نقی علیہ السلام سے تو اسے دوست رکھنا، اور جو دشمنی رکھے امام نقی علیہ السلام سے تو اس سے دشمنی رکھنا، وَالضَّاعِفِ الْعَذَابِ من ظلمہ، اور عذاب کو دوہرا کر دے، دگنا کر دے، بڑھا دے ہر اس پر جس نے کہ ظلم کیا امام نقی علیہ السلام کی ذات پر۔ مفاتیح الجنان سے شیخ عباس قمی کے تالیف شدہ اس بہترین تحفے سے 27ویں رمضان المبارک کی رات کے حوالے سے، اس رات میں خاص طور پر غسل کرنے کا حکم، یہ مسئلہ میں توضیح المسائل سے بیان نہیں کر رہا، شیخ عباس قمی کے کتاب مفاتیح سے بیان کر رہا، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ رجاءً غسل کی اہمیت اپنے مقام پر، اور رجاءً کا مطلب ہے کہ اب اس غسل کے بعد آپ کو نماز وغیرہ کے لیے وضو بھی کرنا ہوگا۔ تو نیت کیا ہوگی؟ شب 27 ماہ رمضان کا غسل بجا لاتا یا بجا لاتی ہوں قربتاً و طاعتاً الی اللہ، اور اسی غسل میں آپ شامل کر سکتے ہیں نیت غسل توبہ کو بھی۔ اس کے بعد شیخ عباس قمی نے شب 27 کے لحاظ سے لکھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اس رات میں پہلے پہر سے پچھلے پہر تک
اول شب سے آخر شب تک اس دعا کو بار بار پڑھا کرتے تھے. دعا کون سی؟ اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور. اے معبود مجھے نصیب کر کہ میں فریب کے گھر سے دوری اختیار کروں. اللہم ارزقنی التجافی، تجافی معنی دوری، مجھے عطا کر دے دوری، عن دار الغرور اس گھر سے یعنی دنیا سے. فریب کا گھر، غرور دھوکا. غرور کا وہ ترجمہ جو اردو میں وہ الگ ہے، غرور کا وہ ترجمہ جو عربی کے لحاظ سے وہ الگ، یعنی فریب اور دھوکا. والانابۃ الی دار الخلود، اور اللہم ارزقنی الانابۃ، اور مجھے نصیب فرما الانابہ پلٹنا رجوع کرنا، الی دار الخلود کہ میں دنیا اور دار غرور سے دور رہوں اور دار خلود ہمیشہ رہنے والا گھر اس کی طرف رغبت اختیار کروں. الانابہ. تیسرا جملہ اور آخری جملہ، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، اور اے پروردگار ارزقنی الاستعداد مجھے عطا فرما تیاری، استعداد تیاری، للموت قبل حلول الفوت فوتگی سے پہلے، مر جانے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے لیے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما. مجھے موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. تو شب 27 ماہ رمضان چوتھے امام علیہ السلام کی اس دعا سے 3 پیغامات ہیں. ایک دار غرور سے دوری، ایک دار خلود سے قربت، ایک موت سے پہلے موت کے لیے تیاری.